السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ کا خادم علامہ ڈاکٹر قاری حامد القادری IBI تفہیم قرآن کی اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں، اور آپ میرے ساتھ الحمدللہ ہمارے نہایت ہی خوبصورت گیسٹ جناب محترم مصنف کتب کثیرہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں جناب حضرت علامہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب، وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب، ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم جو ہمارے پہلی جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں آپ کے فیڈ بیک کا بھی بہت شکریہ، تمام سامعین کا، ناظرین کا، ویوز کا، اور اس گفتگو کو بہت پسند فرمایا آپ نے۔ IBI کے اس پلیٹ فارم سے جو یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے، تو میں الحمدللہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور بہت ہی جاندار خوبصورت ٹاپک ہے عبادات کا ہماری اخلاقی اور سماجی زندگی میں کیا کردار ہے۔ عبادات کے حوالے سے چونکہ ایک عام ذہن ہے کہ عبادت کو آج کل ہمارے معاشرے میں، خصوصاً اسلامی معاشرے میں، بڑا ایک ٹیمپرری طور پر، سیکنڈری درجے پر رکھا جا چکا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مفتی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں کہ عبادات کا ہمارے اسلامی، اخلاقی اور سماجی معاملات میں کیا کردار اور کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بسم اللہ سے۔ ماشاء اللہ، IBI کی اس پلیٹ فارم پہ یہ جو آپ نے حضرت سلسلہ شروع کیا تفہیم دین کا، تو سب سے پہلے تو میں پروفیسر ڈاکٹر علامہ حامد القادری صاحب کو ہدیہ شکر پیش کرتا ہوں کہ بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو، اگر تمہیں ایک آیت ایک حدیث بھی آتی ہے جی آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ جی اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں آپ کی اس پلیٹ فارم کو، اس پروگرام کو اور چینل کو، بلکہ آپ کی صحت کو، آپ کے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور آج جو بڑا اچھوتا موضوع آپ نے رکھا ہے عبادات کے حوالے سے، جی تو عبادت جو ہے اس کا لغوی معنی یہ ہے، عبادت کا یہ ابد سے مشتق ہے، لفظ عبادت ابد سے مشتق ہے، اور اس کے عام عربی کے اندر 3 معنوں میں اس کو یوز کیا جاتا ہے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ مطلب ابد بمعنی بندگی، جی عبادت، اور ابد بمعنی غلام، اور ہندی میں اس کو پرستش، پوجا، جی اور یہ تو ہے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ جی اور اصطلاحی لحاظ سے اگر اس کا دیکھا جائے معنی، تو وہ یہ ہے کہ جو شارع علیہ السلام نے طریق بتائے ہیں ہمیں عبادت کے، ان اصول و قواعد کے تحت اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اعمال کو سر انجام دینا، یہ عبادت ہے۔ جی ٹھیک۔ اور عبادت یہ اللہ تعالیٰ کی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم اہل اسلام، ہم مسلمان جو ہے کسی کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اور جو کوئی قائل ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ذات کے لیے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی کافر ہو جائے۔ بہت خوبصورت۔ یعنی قبلہ آپ کی گفتگو سے جو تاثر مل رہا ہے اس کی تعریف میں، یوں ہم اس کو سمجھ لو، ہمارے سامعین جو ناظرین ہیں، ہمارے جو ویوز ہیں، آپ کے ان جملوں سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ ایک، چونکہ آپ نے فرمایا لفظ عبد سے مشتق ہے، اور جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے، اور جس طرح آپ بھی تائید فرمائے کہ عبد کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر، کلی طور پر سرنڈر کر دینا، اور غلام اپنے آپ کو بنا دینا، بالکل مالک کا غلام بنا۔ بہت خوبصورت ہے۔ ویورز، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، آج ہم عبادت کے تصور کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس پہ توجہ فرمائیں اور غور کے ساتھ اس کو سماعت کریں، اور چونکہ یہ پروگرام ہے ہی اسی لیے، تفہیم دین کے لیے۔ میں آپ کے توسط اپنے ویورز جو ہیں، وہ لائکرز ہیں، جو ہمارے سبسکرائبر ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بہت زیادہ کمنٹ کریں۔ جی یار، میں آپ کو، آپ کی بات کو
مزید ایڈیشن کرتا ہوں کہ لاسٹ پروگرام میں ہمارے جو ویورز ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ناظرات ہیں، ناظرین بھی اور ناظرات بھی، سامعین بھی، سامعات بھی، انہوں نے الحمدللہ میسیجز بھی کیے، کالز بھی کیے. آئی بی چونکہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے اور اسکلفل ادارہ ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ اس کا ایبریویشن کیا ہے، تو میں پھر ان کو میسیجز کے ذریعے آئی بی اٹ اسٹینڈس فار انٹرنیشنل بزنس انکیوبیشن سینٹر. تو یہ ایسی اسکلفل چیزیں سکھاتے ہیں، ہنرمند بناتے ہیں لوگوں کو، بچیاں ہوں یا بچے ہوں. الحمدللہ چونکہ ان کے انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق. بہرحال ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو بڑا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو جامع الفاظ میں فرمایا کہ عبادت کیسے کہتے کس کو ہے، عبد کس کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دے اور رب کا غلام بن جائے. تو مفتی صاحب بڑی خوبصورت ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اب آپ اس پہ روشنی ڈالیں. عبادات تو ساری خوبصورت ہے، جی جی لیکن میں آپ کو پرسنلی پوچھنا چاہتا ہوں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی خوبصورت ترین عبادت کون سی؟ عبادت تو پھر عبادت ہے وہ جو بھی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر یہ نافذ کی نا عبادات. تو جب وہ مقولہ ہے نا، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ حکیم ذات ہے، تو اس کے جو جمیل ہے تو وہ جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جمیل جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ہی ذات بڑی پیاری ذات ہے، تو اس نے جو عبادات اپنے بندوں کے اوپر نافذ کی ہیں، فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، مسنون کی ہیں، تو وہ ساری پیاری ہیں. لیکن نماز جو ہے کیونکہ محدثین فرماتے ہیں نا کہ 700 دفعہ کم و بیش قرآن کریم میں نماز کی تلقین فرمائی گئی. اور یہ تلقین فرمانے کا سبب بھی کیا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ غلام حیدر خادمی صاحب میرے اور آپ کے شیخ اور استاذ محترم فرمایا کرتے تھے، بین الاقوامی شیخ. جی بالکل، آپ فرمایا کرتے تھے نا کہ وہ ذات باری تعالیٰ کا ایک دفعہ کہنا بھی کہ وات الزکات واقعی الصلاۃ، یہ ایک دفعہ بھی کہنا بڑا ہے، لیکن 700 دفعہ کہنا نماز کے بارے میں، اور وات الزکات کا 80 دفعہ حکم دینا، اور 10 آیات والدین کے بارے میں نازل کرنا، اور بار بار یہ جو آپ کا عبادات ہے، عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کموبیش میں پڑھ رہا تھا 71 آیات نازل فرمائی ہیں اسی عنوان پہ کہ عبادت کی جن میں ترغیب دلائی گئی. تو عبادات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے فرمایا کرتے کہ جس بات میں عوام الناس جو ہے زیادہ سستی کرتی ہے اس کا زیادہ حکم اللہ ارشاد فرماتا. تو نماز جو ہے اس کا زیادہ حکم بھی ہے اور سب سے بڑی عبادت بھی ہے. لیکن نماز ہے، اس کا عربی جو ہے اس کی کیا ہے؟ صلاۃ، صاد لام واو گولتا. وہ ہم لغوی معنی کے اختلاف پہ نہیں جائیں گے. اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ملاپ، یعنی نماز کا معنی ہے ملاپ، ملاقات، وہی پر محبوب کی ملاقات. ہم وہی جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہو. بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. یعنی یوں ایکسپلین کیا، ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے اللہ کے کان میں باتیں کر رہا، یعنی اتنی قربت، اتنا جیسے وہ کہہ لیں کہ وہ جو آئے گا ثم دنا فتدلی، کہ جس طرح محبوب کریم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے، ویسے ہی یہی وہ کیفیت ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تحفہ ملا ہے نماز، تو یہ سب سے عظیم عبادت نماز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان اسلام 5 بیان کر فرمائے، عمود اسلام، جی ان میں یہ نا روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، توحید، تو یہ ستون ہے، دین کا ستون ہے، اللہ تعالیٰ کے ملاپ کا سبب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. سامعین، ناظرین، سامعات، ناظرات، ہمارے ویورز، آج کا یہ پروگرام تفہیم دین ود IBI کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر ہے، اور نہایت ہی محترم شخصیت
برادرم جناب محترم علامہ محمد اقبال قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میں اس جو ہے نا ابھی یوں پیغام دینا چاہتا ہوں اس گفتگو کے بعد کہ وہ کسی نے کتنا خوبصورت لکھتا ہے لکھا ہے مفتی صاحب کہ جب میں چاہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, جی اور جب میں چاہوں کہ میں خدا سے بات کروں تو مولانا حضرت کا قول ہے. بسم اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہی آپ میں نے بس راوی کا نام بتایا. یہی ضروری ہوتا ہے کہ جب اہل علم ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوتی ہیں. تو میں ابھی بریک پہ جانے سے پہلے یہ بس پیغام ہی دینا چاہ رہا تھا کہ نماز ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ہم سیکنڈری درجہ دے دیتے ہیں اور اپنا ٹائم جو ہے وہ فضول کاموں میں لگاتے. جب نماز کا ٹائم ہو تو نمازی کا کام ہے کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے تو وہ فوراً اللہ کے حضور پیش ہو جائے. ابھی تک ہم نے دیکھا عبد کا مطلب کیا ہے اور عبادات کا تصور کیا ہے. چونکہ یہ مفتی صاحب یہ موضوع بہت ایک براڈ ہے اور کہہ لیں کہ بحر بے کنار ہے, تو ہم صرف مختصر اس کو جامع انداز میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مفتی صاحب بھی بڑے, حالانکہ یہ علم کے سمندر ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم بات کو وہ دریا کو کوزے کے اندر بند کرنے کی. تو میں زیادہ وقت اس پہ صرف کرنے کے بجائے سوال کی طرف آتا ہوں آج کا کہ چونکہ نماز کے فضائل انسانی نفسیات ہے, ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب اس کو کسی چیز کی خرابی یا کسی چیز کی اچھائی بتائی جائے تو وہ اس پہ زیادہ نفسیاتی یا سائیکولوجیکل ایفیکٹ کرتی ہے, اس پر اپنا تاثر چھوڑتی ہے. تو اسی لیے قرآن حدیث نے بھی بار بار ہمارے پیارے نبی آقا نامداد حبیب کردگار جناب محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے بار بار پڑھنے کے لیے شوق دلایا ہے اور فرمایا پھر یہ حدیث فرمائیے صحابہ کرام کو شوق دلایا ہے. تو بجائے میں بیان کرے کہ آپ ارشاد فرمائے کہ نماز پڑھنے کے فضائل کیا ہے. ماشاء اللہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر حامد القادری صاحب خود جو ہے یہ اسم با مسمہ یعنی نام ہے حامد, تعریف کے لائق ہیں. یہ خود بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, ڈاکٹر ہیں, تو یہ تو خود بھی بڑا کچھ بیان کر سکتے. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھ نصیز کو بھی اپنے دامن میں جگہ دی ہے. اچھا, یہ جو عبادت کے حوالے سے قرآن کریم کی طرف دیکھیں, آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے کہ عبادات کا دنیاوی زندگی پر فوائد و ثمرات. جی قرآن کریم کی طرف ہم جب بڑھتے ہیں تو یہ آیے کریمہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب یہ تو پھر وہ اس میں سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے, یعنی نماز پڑھو گے صلہ کیا ملے گا کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ایک شخص جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں چوری کرتا, رات کو چوری کرتا, دن کو نمازیں پڑھتا. شکایت کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیے کہ وہ چوریاں کرتا ہے, رات کو دن کو نمازیں پڑھتا ہے, تو اس کو کہیے کہ ایک کام کرے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہی آیت پڑھ کے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ استقامت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اس کی چوری کی عادت جاتی رہے گی. وہ جو راوی ہیں حدیثیں کہتے ہیں قسم خدا کی کچھ عرصہ تک اس نے نماز کے میں استقامت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے چوری جیسا جو برا گنونا فعل تھا اسے ختم کر دیا اور مستقل نمازی بن گیا. اور وہ جو حدیث پاک جس طرح آپ پہلے بھی فرما رہے تھے اور گفتگو میں غالباً گزری بھی ہے کہ الصلاۃ معراج النور. جی بالکل, اور اس پہ بھی روشنی ڈالی. اور یہ الصلاۃ عماد الدین جو ہے, یہ الصلاۃ مفتاح الجنت, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ میرے نبی شوق دلا رہے ہیں نماز یہ ہے, نماز یہ ہے, نماز یہ ہے. اور پھر آخر میں فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز. اس پہ ذرا روشنی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دلائیں, گھر والوں. تو بخاری شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کا امام بخاری علیہ رحمہ نے عنوان جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ میں باندھا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ عنوان باندھتے ہیں کہ خاوند کا بیوی کو نماز فجر کے لیے پانی کے چھینٹے مار کر جگانا. با بڑا پیارا.
نیچے حدیث کیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جانے لگتے تو مجھے جگا دیتے کہ نماز پڑھ. سیدہ فاطمہ تو زہرا کو جگاتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ یہ راوی ام المومنین ہے نا، جی. اس لیے وہ تو پھر فاطمہ زہرا تو عبادت کی جان ہے، واہ، تو وہ عبادت کو جن پر ناز ہے. جی وہ فرمانے لگی کہ جب آقا علیہ السلام مسجد میں جاتے مجھے جگا دیتے. بعض دفعہ تقاضۂ انسانیت میں لیٹی رہتی تو اللہ کے محبوب جب واپس آتے تو نہ اٹھتی تو پھر پانی کے چھینٹے میرے چہرے پر مار. یعنی اپنے گھر والوں کو ترغیب دلانا. اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی، میری ماں، آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے جگاتے ہیں تو پھر مجھے آپ کو بھی ترغیب یہاں سے حاصل کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کریں. سب آخری اس میں بات ایڈ کر دے کہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی ساری دین کی جو بیس ہے، روٹ ہے، بنیاد ہے، اس کا فنڈامنٹل معاملہ ہے، بنیادی معاملہ ہے، وہ تو نماز ہے. الصلاۃ عماد، حالانکہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج سارا کچھ ہے، لیکن نماز کو فرمایا گیا ہے کہ یہ عماد الدین، دین کی بنیاد ہے. تو آپ اس میں روشنی ڈالیں کہ کیسے بنیاد ہے وہ. اور ڈاکٹر صاحب اس کا اس حدیث سے اس کو اٹیچ کرنا چاہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز. یعنی یہ میرے خیال سے تو سب بنیاد ہو گئی. دوسرا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا قول کیا ہے چاروں عامہ فقہ میں سے؟ آپ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے، وقت کا حکمران، اسلامی حکمران جو ہے، وہ بے نمازی کو قید کرے اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے، نمازی نہ بن جائے، تب تک اس کو قید رکھا جائے. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کا قول تو اس سے بھی سخت ہے. وہ ائمہ کرام کے اقوال کہ جو وہ کہ بے نمازی کو قتل کر دیا تھے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی بے نمازی کو دفن نہ کیا جائے. تو معزز احباب، سامعین اور ناظرین، ہمارے ویورز، ابھی تک کی گفتگو میں آپ نے سنا کہ جہاں نماز کی بہت سی فضائل ہیں، جہاں نماز کی بہت سی برکت، سائیکولوجیکل، فزیکل، اسپریچول، ہر لحاظ سے نماز آپ کو افیکٹ کرتی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی ہے، جنت کھولنے والی ہے. تو یہ، اور نماز کی جو ہے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی وہ وضو ہے. تو یہ ترتیب، یہ سلسلہ ہے. کیونکہ موضوع بڑا خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا ہے، شخصیت ہمارے ساتھ خوبصورت ہے، گفتگو بڑی خوبصورت ہے. آئی بی اے کا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بہت خوبصورت ہے. ان کی تھنکنگ، ان کا سوچ، تفہیم دین کے بارے میں جو ورک کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کمپلیٹلی اسکلفل ادارہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے دین کو یہ فرسٹ پریورٹی دے رہے ہیں. یہ بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ یہ ٹرینڈ ہمارے معاملات میں بہت دور ہو چکا ہے. ہم چھوٹی سی مساجد بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کو پڑھتا، خود نہیں پڑھتا. لیکن چونکہ یہ موضوع بڑا خوبصورت ہے، تو آئیے اس ابھی تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کو نماز کی ترغیب دینا شروع کر دے. اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر تو ویسے ہی اگر اس کو فزیکل پنش کرنا پڑے، اس کو ہلکی پھلکی ڈانٹ کرنی پڑے، تو پھر آپ اس کو مسجد میں لے کے جائیں، اس کو عادات ڈالیں. اور بڑی خوبصورت جامع گفتگو جاری ہے. عبادات کا جو تصور ہے، چونکہ یہ بہت وسیع ہے، اور ہم نے چند ایک پوائنٹس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وقت کے پیرائے میں رہتے ہوئے اس کو جو ہمارا پیغام ہے آپ تک پہنچ سکے. تو نماز کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، بنیادی پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور ویسے بھی علماء کرام جو ہیں وہ علم کا سمندر ہوتے ہیں، اور ایسے موضوعات پر ڈسکس کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ایک سعادت تو ہے ہی، لیکن وقت چونکہ اجازت نہیں دیتا. میں اگلا عبادات میں ویسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن اب نماز کو ڈسکس کیے، میں ایک اور پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنے وقت میں رہتے ہوئے، کہ زکوٰۃ ایک بڑی خوبصورت، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور میں چاہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب سے اس پہ جامع انداز میں اس پہ روشنی ڈالیں کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کے مقاصد حسنہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں نہ دینے والے کے جو اس کے بارے میں وعیدات ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو فرما. زکوٰۃ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر صاحب آپ تو
کے سامنے تو بات کرنا ایسے ہی جیسے جی بسم اللہ. سورج کے سامنے آئینہ رکھنے والی بات ہے ابھی تو ہم سر آپ سے مستفید ہونا چاہ رہے. کہ جس بات کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دے دے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، نص قطعی جسے کہتے ہیں، جی کہ جس کا انکار کفر ہوتا ہے. اگر زکوٰۃ کا انکار کوئی کرتا ہے تو اس سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. تو یہ جی دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے. تیسرا یہ کہ مقصد کیا ہے کہ جو نادار لوگ ہیں، مخیر حضرات، ان کا سہارا. اور یہ کیا مال کی میل ہے جو اس کا معنی ہے ایک جی بالکل. عام صاحب وہ کچھ ہم نے آپ کے لیے بھی تو حضرت رکھنے نے، میں تو اس لیے جامع کر رہا ہوں نا کہ کچھ لوگ آپ سمجھے ہیں کہ اصل میں یہ مال ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دی ہے تو شاید یہ کسی پر احسان تو نہیں. نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لینے والے کا دینے والے پر احسان ہے. جی بالکل. جو اس نے لے لی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ جو ہم نے عمود اسلام جو پہلے میں نے عرض کی ہے 5 روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، توحید، ان میں سے 5 ستون اسلامی سے ایک ستون زکوٰۃ ہے. بلکہ ہم تاریخ اسلام کو دیکھیں تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ایک 10ویں قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ رسالت مآب جو ہیں ان کو زکوٰۃ دینی تھی، تو وہ دنیا میں سے ظاہری پردہ فرما گئے ہیں تو آپ کو نہیں دیں گے. تو شورا سے مشورہ کیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ طے پایا کہ جی سب کا اوپینین انالیسس سب کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اینڈنگ کس پہ ہوئی کہ ساری شورا کہنے لگی صدیق اکبر آپ امیر المومنین ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. کسی نے کہا نا ان کو دوبارہ کہا جائے، سمجھایا جائے، جو ڈینائی کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فتویٰ آیا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علم کا منبع ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ جی جہاد تو ہوتا ہے کافروں کے ساتھ، تو یہ تو 4 جو ارکان ہیں ان کے تو مان رہے ہیں، ایک رکن کا انکار کر رہے ہیں. پر میں اسی لیے تو ہے کہ ایک رکن آج یہ کہیں زکوٰۃ فرض نہیں، کل کہیں گے قربانی بڑی مہنگی ہے کو فرض نہیں، پرسوں کریں گے کہ جناب حج بڑا مہنگا ہو گیا ہم وہ نہیں کریں گے، ترسوں کہیں گے کہ جی توحید بھی کوئی شے نہیں. آہستہ آہستہ دین کی دیوار کو مسمار کر دیں گے. لہٰذا اب جو ہے ان کے ساتھ جہاد ہے تو آپ نے جہاد کیا. یعنی زکوٰۃ ایک اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم عبادت ہے. جی تو آپ نے جس طرح فرمایا ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، یار غار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، خلیل ہیں. اس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اسی طرح جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل. ویسے تو ساری خلیل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 4 یار ہیں، اس کے علاوہ صحابہ کرام. لیکن قبلہ فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ کیونکہ یہ فائنینس ہے، یہ انویسٹ کرنا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد انشاءاللہ سنتے ہیں. مقصد جو میری رائے ہے اور میں محسوس کرتا ہوں قبلہ بھی تائید فرمائے گے، مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے سے مجموعی طور پر غربت کو دور کرنا. بالکل ایسے ہی. جی قبلہ اس بات کو آگے بڑھائیے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ دوسرا دیکھیں نا، میں نے تو میری حضرت 44 ایئر ایج ہو گئی ہے، تو ڈاکٹر صاحب میں نے جو دیکھا ہے اور فیل کیا ہے کہ آپ کی طرح کوئی میں اراؤنڈ اباؤٹ 40 ٹی وی چینل پہ یقین دین کے لیے حاضر ہوتا ہوں. بہت بڑا اعزاز. میں نے دیکھا ہے بہت خوبصورت ہے کہ شریعت کے اوپر اگر عمل میں نہ کروں، آپ نہ کریں، زید، عمر، بکر، اس کی نحوست ایک دن آپ کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اگر نہیں دے رہے ہیں مسلمان، زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ٹیکس کی صورت میں ہمارے اوپر کیا نافذ کی ہے اگر ہم غور کریں. جی زکوٰۃ صرف مسلمان دیتا ہے، ٹیکس جو ہے وہ کافر نے بھی دینا ہے. زکوٰۃ صرف مسلمان لے سکتا ہے، ٹیکس جو ہے اب دیکھیں اور بھی جو ہے زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو یتیم ہے، مساکین ہے، جو مصارفین زکوٰۃ، اس پہ اسپیشلی کوئی ایک نقصان بیان کرے زکوٰۃ نہ دینے کے معاشرے میں کیا اثرات. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بندے کے اوپر مسلط کیا جائے گا، وہ بہت بڑا اژدہا جو ہوگا، سانپ جو ہوگا، بندے کو ڈسے گا، تو بندہ کہے گا بھی تو کیا بلا ہے. تو بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، وہ مال کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جو جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا مجھے آج سانپ کی صورت میں تمہارے اوپر مسلط کیا گیا. اور یہاں آخری الفاظ مجھے میرے ذہن میں مکمل کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن
علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو فرمائے گا کہ بھی زکوٰۃ تمہیں مال، بندے کو مخاطب کر کے کہے گا جس نے زکوٰۃ نہیں، کس نے دیا مال؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو نے۔ اچھا مال کس کا تھا؟ یا اللہ تیرا۔ اچھا میرا مال، اور میرا ہی بندہ لینے آیا، میرے بندے کو میرا مال تو نے نہ دیا، بندہ اس وقت پچھتائے گا۔ آج تو بندہ کہتے ہیں نا مال میرا ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا میرا بندہ مانگنے آیا زکوٰۃ، میرے بندے کو تو نے میرا مال نہیں دیا، تو پھر بندے کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا زکوٰۃ جو ہے یہ دینی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال سڑنے سے، جلنے سے اور چوری ہونے سے محفوظ ہوگا۔ اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ پہ آگے قبلہ نے ایک نچوڑ بیان کر دی ہے زکوٰۃ کے، جو اس پر جو موضوع ہے اس گفتگو میں عبادات کا تصور ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں تفہیم دین جو ہے ود IBI کے پلیٹ فارم سے آخر میں بس یہ پیغام دینا چاہوں گا، میں اپنے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں اور ویورز ہیں جنہوں نے بڑا خوبصورت فیڈ بیک ہمیں دیا ہے، میسیجز بھی آئے ہیں، ہمارے نمبرز بھی جو ہے وہ نیچے چل رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ گفتگو بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم گفتگو ٹو دا پوائنٹ کریں بالکل، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بغیر تو چارہ نہیں، باحوالہ ہم اپنی طرف سے تو کوئی گفتگو کر نہیں سکتے۔ ہمیں جو عزت ہے، جو مقام ہے اور جو رسپیکٹ ہے، جو وہ دین کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ ہم نے دنیا بھی پڑھی ہے، لیکن جو برکت ہمیں قرآن اور دین سے، جو عزت آپ کو، ہمیں، اس ادارے کو مل رہی ہے، وہ اس دین کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے پروگرام پہ انہوں نے انعقاد کرنے کے بارے میں ہمیں حکم بھی فرمایا اور الحمدللہ اس پہ کام بھی جاری ہو ساری۔ ناظرین، میں اپنی گفتگو کا آج کا اختتام اس بات پر کروں گا کہ عبادات جو ہیں وہ اسلامی معاشرے میں ان کا تصور بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ ان کو اپنائیں، اڈاپٹ کریں، ان پر عمل کریں، ہم سب مل کے ہم سب کریں، اپنے اپنی حدود اور اپنے اپنی پیرائی میں رہتے ہوئے نماز کو وقت پہ ادا کریں، زکوٰۃ وقت پر ادا کریں، سال کے بعد دینی ہے اور آپ کے پاس نصاب پورا ہے، آپ عاقل البالغ بھی ہیں، ساری شرائط بھی مکمل ہے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ مجھے آپ سب کو ضرور دینی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے بخل دور ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہی بات کروں گا، قرآن پاک میں بخیل ایک ہے، بخیل ایک ہے شحیح، جو ماشاءاللہ قرات کے عالم ہیں، جاننے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، ٹھیک ہے، وہ بخیل وہ ہوتا ہے، مختصر یہ بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو خود پر، اپنے بچوں پر، اہل و عیال پر بہت خرچ کرے لیکن لوگوں پر خرچ نہ کرے۔ لیکن شحیح وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ یعنی ایسا بندہ جو دوسروں پر تو خرچ نہ کرے، خود پر بھی خرچ نہ کرے۔ اور ایسے بندوں کے لیے پوری سورہ ہمازہ، ویل لکل ہمازۃ لمازہ، پوری الذی جمع مالا وعددہ، یعنی مال کو گن گن کے تو رکھتا ہے لیکن دوسروں پر خرچ نہیں کرتا۔ مفتی صاحب قبلہ بہت شکریہ، بہت مزہ آیا ہے آج کی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ قرآن و حدیث کے اندر آپ نے بہت جامع گفتگو فرمائی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ اور بالکل جامع گفتگو، اس لیے دل بھی چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے اور آپ الحمدللہ ٹائم عنایت بھی فرماتے ہیں۔ ناظرین، سامعین، آج کے اس پروگرام سے میں آپ کا خادم قرآن، خادم دین، خادم العلماء، علامہ ڈاکٹر قاری حامد القادری آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں کسی بہترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔